السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ گنتی کے یہ چند دن ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، گنتی کے چند دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ پھر جو آدمی منا سے مکہ لوٹنے میں 2 دنوں میں جلدی کیا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ، اور جس نے 1 دن کی مزید تاخیر کی اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقى، شرط یہ ہے کہ دل کے اندر تقوی ہونی چاہیے، یعنی جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور جان لو کہ تم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے۔ سامعین کرام، گنتی کے چند دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر مقسم جو مولا ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، مقسم سے روایت کیا کہ انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اس میں ایام معدودات سے مراد ایک 10 ذی الحجہ جس دن قربانی ہوتا ہے وہ دن، اور اس کے بعد کے 3 دن یعنی یہ 4 دن، یہ ایام معدودات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کا خوب ذکر کرنے کے لیے کہا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو 4 دن ہے ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب ذکر کرنا چاہیے۔ خاص طور سے جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ اپنے حج کے موقع سے جمرات کو کنکڑی مار رہے ہوتے ہیں، پتھر مار رہے ہوتے ہیں، جس کو رمی جمار کہتے ہیں، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے۔ اور عام لوگ جو اپنے علاقوں میں ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر میں ہو تب بھی، چلتے پھرتے ہو تب بھی، بازار میں ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی تکبیر بیان کرنی چاہیے۔ خاص طور سے یہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بقرعید کے مہینے میں ذی الحجہ کے 10 تاریخ سے لے کر کے 11، 12، 13، 1 دن ذی الحجہ کا اور باقی کے 4 دن۔ سامعین کرام، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے علاوہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، اس کے علاوہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اور امام عطا، امام اکرمہ اور بہت سارے مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ ایام معدودات جو یہاں پر ہے، اللہ نے فرمایا کہ گنتی کے چند دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، یہ گنتی کے چند دن یہی 4 دن ہیں۔ سامعین کرام، ان 4 دنوں میں خوب اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی تکبیر بیان کرنی چاہیے، اور خاص طور سے جو تکبیر ہم نے آپ کے سامنے کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہی ایام تشریق میں پڑھے جانے والی تکبیر بھی ہے۔ ایام تشریق جو عیدین کے اندر پڑھے جاتے ہیں، عید کے دن ہر فرض نماز کے بعد، اور اس کے علاوہ عید الاضحیٰ کے موقع سے، بقرعید کے موقع سے بھی ایام تشریق میں ہر فرض نماز کے بعد اس تکبیر کو پڑھنا چاہیے۔ سن لیجئے خوب اچھی طریقے سے کہ جو عید الاضحیٰ کا موقع ہے اس میں کتنے دن تکبیر کہنی چاہیے، کب سے شروع کرنا چاہیے، کب ختم کرنا چاہیے، اس سلسلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے، لیکن اس سلسلے میں صحیح جو بات ثابت ہے دلیلوں کی روشنی میں وہ یہی ہے کہ 9 ذی الحجہ جو عرفہ کا دن ہوتا ہے، اس کے فجر کی نماز سے ہم ہر فرض نماز کے بعد تکبیر شروع کریں گے۔ ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ہر فرض نماز کے بعد۔ اور یہ کب تک چلے گا؟ 9، اس کے بعد 10 جو ہے ذی الحجہ کا، اور اس کے بعد 11، 12، 13 کے عصر تک۔ ان دنوں میں کل 23 جو ہے باجماعت نماز ہے، اور اس میں ہر فرض نماز کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ، یا زیادہ سے زیادہ اس سے زیادہ کتنا بھی پڑھ سکتے ہیں،
یاد رکھیے جو ایام تشریق ہیں جس میں تکبیر پڑھا جاتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، بتلایا ہے کہ یہ کھانے پینے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے دن ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور اسی روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1141 پہ روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ تبارک و تعالی، ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ تعالی، یعنی یہ جو ایام تشریق ہے اس میں کھانے پینے کے دن ہے، اس میں روزہ نہیں رکھنا ہے، یاد رکھیے اس میں روزہ نہیں رکھنا ایام تشریق میں۔ بقرعید میں بھی جو جب تک تکبیر کے ایام ہے اس میں کھانا پینا چاہیے، روزہ نہیں رکھنا ہے۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اہل علم نے بھی یہی بات کہی ہے کہ ایام تشریق میں روزہ نہیں رکھنا کیونکہ یہ کھانے پینے کے دن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے دن ہے، لہذا ان دنوں میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنتی کے چند دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ، جو آدمی 2 دنوں میں ہی منا سے مکہ جانے میں جلدی کرے اس کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی 1 دن اور رک جائے اور تاخیر کرے تو اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں۔ یاد رکھیے یہ جو آیات ابھی چل رہے ہیں وہ حج کے ہی ریلیٹڈ ہیں، حج کے موقع سے۔ تو جب آدمی 10 ذی الحجہ کو اپنے مناسک وغیرہ سے جو ہے بالکل فری ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے رمی جمار کا موقع آتا ہے۔ رمی جمار یعنی جمرات کو پتھر مارنا، اور یہ جمرات کو پتھر مارنے کے جو ایام ہیں وہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ اور یہ بات خوب اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ 10 ذی الحجہ کو جو حاجی لوگ ہوتے ہیں بہت مصروف ہوتے ہیں، بہت مصروف ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اس دن قربانی بھی کرانا ہوتا ہے، اس دن ان کو حلق بھی کرانا ہوتا ہے، پھر احرام کو کھول کر کے میل کچیل کو صاف کر کے پھر سے طواف کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں مصروفیت کی وجہ سے اس دن تو کچھ نہیں کر پاتا آدمی۔ لیکن حج کے جو طریقے ہیں مسنون اس میں یہ بھی ہے کہ جو 10 ذی الحجہ ہے اس کے بعد 11، 12، 13 یہ 3 دن مینا میں رہنا ہے، 3 دن مینا میں رہنا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے، اور وہ حدیث امام احمد نے اپنی مسند کے اندر یعنی مسند احمد کے اندر، اور اسی روایت کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابی داؤد کتاب المناسک حدیث نمبر 1949 کے اوپر روایت کیا ہے، 1949 حدیث میں ہے۔ ابو عبد الرحمن بن یعمر الدیلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات، حج وقوف عرفات کا نام ہے، حج وقوف عرفات کا نام ہے، حج وقوف عرفات کا نام ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام منا ثلاث، یعنی منا کے اندر 3 دن ٹھہرنا ہے، منا کے اندر 3 دن ٹھہرنا ہے۔ وہ 3 دن کون ہے؟ وہی 10 ذی الحجہ کے بعد 11، 12، 13۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور یہاں پر قرآن کریم میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى۔ اس کے بعد آگے حدیث ہے، لیکن اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ کی تلاوت کی اور کہا کہ اگر کوئی آدمی 2 دن میں یعنی 3 دن رکنا ہے، لیکن اگر 2 ہی دن میں اگر مینا سے واپس آ جاتا ہے، 2 ہی دن میں اگر وہ مینا سے واپس آ جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر 1 دن کوئی ٹھہرتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ قرآن کریم کی آیت جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے، آیت نمبر 203 سورۃ البقرہ، یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 3 دن تو رکنا ہے، لیکن اگر کوئی 2 دن میں بھی واپس چلا آتا ہے، جیسا اللہ نے فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اگر کوئی آدمی مینا سے مکہ لوٹنے میں 2 دن میں ہی جلدی کر کے لوٹ آتا ہے تو اس کے اوپر کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر، اور اگر کوئی آدمی 1 دن اور رک جاتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، فلا اثم علیہ لمن اتقى۔ لیکن یہ چیز کس کے لیے ہے؟ جو تقوی اختیار کرے، جس کے دل میں تقوی ہو۔ شرط یہ ہے کہ دل میں تقوی ہونا چاہیے، یہ دل میں ہونی چاہیے کہ حج کے جو ارکان ہیں، جو مناسک ہیں، ان تمام کو ہم اچھے طریقے سے ادا کریں گے، کسی بھی چیز میں کمی اور کوتاہی نہیں کریں گے۔ اگر یہ تقوی رکھتے ہوئے اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو۔ ہم نے اس سے پہلے بھی تقوی کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہی ہیں، اور وہ مثال ہم نے آپ کو سمجھایا جو ہر آدمی کو سمجھ میں آ جانا چاہیے
کہ اگر کوئی آدمی کسی ملک کے اندر رہتا ہے تو وہاں کے قانون کو فالو کرتا ہے. کیوں فالو کرتا ہے؟ کیونکہ اگر قانون کو فالو نہیں کرے گا اور قانون کے دائرے سے باہر جانے کی کوشش کرے گا تو اس کو پورا یقین ہے کہ جو حکومت ہے، جو حاکمین ہیں، وہ پنشمنٹ کریں گے، وہ اس کے اوپر سزا دیں گے، اس کی جو کارروائی ہے وہ کریں گے. تو یہ تو دنیا کی حکومت کی بات ہے، یہ تو پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. ہر چیز کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنٹرول ہے، اختیار ہے، دنیا میں بھی، دنیا کے بعد بھی، آخرت میں بھی. ایک لمحہ بھی کوئی بھی مخلوق اللہ کے اختیار اور کنٹرول سے باہر نہیں جا سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا تو زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو قانون ہمارے لیے بنایا ہے ہم اس قانون کو فالو کریں. جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کریں، جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے باز آ جائیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ تم تمام کو اللہ کی طرف ہی لاسٹ میں جمع ہونا ہے. یہ آیت کریمہ کا جو آخری ٹکڑا ہے یہ اتنا اہم ہے کہ اگر اس ٹکڑے کے اوپر آدمی غور کر لے تو آدمی کی زندگی سدھر جائے. ابھی دنیا میں آدمی اپنا من مانا کرتا ہے، لوگوں کا دیکھا دیکھی کرتا ہے، بہت سارے کام لوگوں کے خوف سے کر لیتا ہے. لیکن آدمی کے دل میں اگر یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہم کو بالآخر اللہ کے بارگاہ میں ہی جمع ہونا ہے اور دنیا میں کیے ہوئے ہر کام کا حساب کتاب دینا ہے، تو آدمی کی زندگی سدھر جائے. اللہ نے اسی چیز کو یہاں پر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے ہو. آخر کار موت کے بعد قبر کی منزل سے گزرتے ہوئے اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے اور ایک ایک چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حساب دینا ہے. سامعین کرام، اس صورت میں بھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری نصیحت کے لیے بیان فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.